السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب پیارے بچوں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان لوگوں کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بتا رہے ہیں؟ جی یہ آیت بھی پچھلی والی آیت سے کنیکٹڈ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کو ڈرائیں آپ یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کی وجہ سے، ان کے ڈینائی کرنے کی وجہ سے، ان کے اگنور کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے جن لوگوں کے کانوں پر اور دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ وہ اتنی زیادہ ہٹ درمی دکھاتے تھے، اتنا زیادہ اگینسٹ بولتے تھے اسلام کے اور قرآن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک پردہ پڑا ہوا نظر آئے ان کے چہرے پر، یا ان کے کانوں پر کوئی پردہ پڑا ہوا نظر آئے، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا ہوا ہے جو بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آتا، ان کو بھی نظر نہیں آتا، لیکن وہ حق دیکھنے سے قاصر ہیں، یعنی کہ ان کو سچی بات یعنی قرآن کی بات نظر نہیں آتی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن جو ہے وہ دا بک آف پاسٹ اور دا بک آف فیوچر ہے، یعنی کہ اس کے اندر پچھلی ساری قوموں کے تبصرے بھی ہیں، پچھلی قوموں کے قصے بھی بتائے گئے ہیں، اور آگے آنے والے لوگوں کا تذکرہ بھی ہے کہ کیا ہونے والا ہے آگے۔ کتنی امیزنگ بک ہے قرآن نا۔ تو یہ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ڈینائی کر دیتے ہیں، اس سے انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں سمجھنا۔ تو ہمیں ایسا نہیں بننا، ہمیں دن رات اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب ہم اس کو سمجھیں گے، کوشش کریں گے، تبھی تو ہم اس کے مطابق ایکٹ کر سکیں گے نا، تبھی تو ہم اس کے مطابق عمل کر سکیں گے، ورنہ تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ اچھی باتیں کیا ہیں اور بری باتیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں، کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو ہم آگے قرآن میں یہ ساری باتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے کہ وہ حق دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ انہی کے گناہوں کی وجہ سے ہے کہ وہ سچے دل سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ تو ہمیں ایسا نہیں بننا، ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ کریں گے نا آپ سب ہمارے ساتھ کوشش مل کے؟ انشاءاللہ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے، دوزخ کا عذاب، یعنی وہ جہنم میں جائیں گے۔ دنیا میں تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ مزے کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، ان کے پاس بہت سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا، لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کافروں سے ناراض ہو کر ان کو دیا ہوتا ہے کہ جاؤ دنیا کی زندگی میں عیش کر لو، آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں بہت زیادہ توبہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا مانگنا ہے۔ آج سے ہم سب بہت زیادہ دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں قرآن صحیح سمجھ میں آ جائے تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ کریں گے نا آپ سب کوشش؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ تو ملتے ہیں اگلے لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔